وزیر کی جان پہ بنی ہوئی تھی، فقیر اس کی بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ آخر بڑی طویل منت سماجت کے بعد فقیر نے سر اٹھایا۔ ہاں بول، کیا کہنا ہے؟ وزیر نے ہاتھ جوڑے اور یوں بتانا شروع کیا کہ 1 مہینہ پہلے ہمارے بادشاہ سلامت نے اچانک دربار میں ایک سوال اچھالا کہ کامیاب کردار کے لیے تربیت زیادہ کارآمد ہے یا خاندان اور خود؟ تو میرے ایک ہم منصب وزیر نے جھٹ سے کہا کہ عالی جاں، تربیت بہت اہم ہے، جبکہ میں نے عجلت میں یہ کہہ دیا کہ جناب، خاندان اور ماحول، خون اچھا ہو تو ماحول تربیت پر فوقیت رکھتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے ہماری طرف بڑی رونق سے دیکھا اور فرمایا کہ تم دونوں کو اپنا اپنا جواب عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا۔ جو ثابت نہ کر سکا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے ہمیں 1 ماہ کی مہلت دی۔ ہم دونوں اپنے جواب کی عملی تعبیر تلاشنے میں لگ گئے۔ میں سوچ کے پاگل ہو رہا تھا، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک 24 دن کے بعد میرے ہم منصب وزیر نے میری موت کے پروانے پر دستخط کر دیا۔ وہ یوں کہ اس نے دربار میں اپنے جواب کو عملی طور پر ثابت کرنے کی اجازت چاہی۔ جب اجازت ملی تو اس نے دربار میں کھڑے ہو کے تالی بجائی۔ تالی کے بجتے ہی تمام اہل دربار کی سانسیں رک گئیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دربار کے ایک دروازے سے 100 بلیاں منہ میں پلیٹیں لیے، اب ان پلیٹوں میں جلتی ہوئی موم بتیاں تھیں، تو یہ بلیاں ایک قطار میں خرامہ چلتے دربار کے دوسرے دروازے سے نکل گئیں۔ کمال یہ تھا کہ نہ تو پلیٹیں گریں اور نہ ہی موم بتیاں بجھیں۔ اب دربار تعریف و توصیف کے نعروں سے گونج اٹھا۔ میرا جو ہم منصب وزیر ہے اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا کہ حضور، یہ سب تربیت ہی ہے کہ جس نے جانور تک کو اس درجے نظم و ضبط کا عادی بنا دیا ہے۔ بادشاہ نے میری طرف دیکھا۔ اب مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں دربار سے نکل آیا تو ایک شخص نے آپ کا نام لیا کہ میرے مسئلے کا حل آپ ہی کے پاس ہوگا۔ میں 2 دن کی مسافت کے بعد یہاں آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ دی گئی مدت میں سے صرف 4 دن باقی ہیں۔ اب میرا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فقیر نے سر جھکایا اور آہستہ سے بولا کہ تم واپس جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ 30ویں دن تم بھرے دربار میں ماحول کی افادیت کو ثابت کرو گے۔ اب وزیر بڑی لاچار سے کہنے لگا کہ مگر میں تو ایسا نہیں کر سکوں گا۔ فقیر نے ویسے ہی سر جھکائے ہوئے کہا کہ آخری دن میں خود دربار میں آؤں گا۔ اب وزیر مایوسی اور پریشانی کی حالت میں واپس دربار چلا آیا۔ مقررہ مدت کا آخری دن تھا۔ اب یہ تماشا دیکھنے کے لیے دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وزیر کا دل بڑے زور سے دھڑک رہا تھا۔ سب کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی تھیں کہ اچانک سے ایک مفلوق الحال سا شخص اپنا مختصر سا سامان لے کر، جو کہ ایک تھیلے میں تھا، وہ اٹھائے دربار میں داخل ہوتا ہے۔ اب وہ بادشاہ کی طرف دیکھ کر بولا کہ وقت کم ہے، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ اس وزیر سے کہو کہ ذرا تربیت کی افادیت کا ثبوت دوبارہ پیش کرے۔ اب تھوڑی دیر بعد وہ دوسرا جو وزیر تھا اس نے پھر سے تالی بجائی۔ پھر سے وہی 100 بلیاں اسی کیفیت میں چلتی ہوئی سامنے دروازے کی طرف بڑھنے لگیں۔ سارا مجمع سانس روکے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وزیر نے بڑی امید بھری نگاہوں سے فقیر کی طرف دیکھا۔ جب بلیاں عین دربار کے درمیان پہنچیں تو فقیر آگے بڑھا اور ان کے درمیان جا کے اپنا تھیلا الٹ دیا۔ جیسے ہی تھیلا الٹا تو اس میں سے موٹے تازے چوہے نکلے اور دربار میں ہی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اب جیسے ہی بلیوں کی نظر ان پہ پڑتی ہے تو انہوں نے منہ کھول دیے اور موم بتیاں دربار میں بکھر گئیں۔ اب بلیاں چونکہ چوہوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی تو دربار میں بھگدڑ مچ گئی۔ اب بلیاں کبھی چوہوں کے پیچھے لوگوں کی گود میں جا رہی ہیں، کبھی ان کی ٹانگوں میں گھس رہی ہیں۔ اس وجہ سے لوگ کرسیوں پر اچھلنے لگے۔ دربار کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اب فقیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا کہ آپ کسی جنس کی جیسی بھی اچھی تربیت کر لیں، اگر اس کے ساتھ ساتھ اسے اچھا ماحول فراہم نہیں کریں گے تو تربیت کہیں نہ کہیں اپنا اثر کھو دے گی۔ کامیاب کردار کے لیے تربیت کے ساتھ ساتھ بہتر ماحول ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ اسے روکتا، فقیر دربار کے دروازے سے نکل گیا۔ تو دوستو، ہمارے ہاں تربیت کی ساری ذمہ داری استاذ پر ڈال دی جاتی ہے۔ گھروں کا کیا ماحول ہے
اس طرف کوئی بھی توجہ نہیں دیتا۔ لہٰذا اگر بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو گھر کے ماحول کو بھی ایسا بنائیں۔